ثابت کر رہی ہے. لیکن بہرحال جو عقل کے ذریعے جانیں گے جس کو بھی غیب نہیں کہتے. خبر دینے سے معلوم ہو تو وہ غیب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جنت آپ نے دیکھی ہے, آپ نے اس کو سونگھا تھا, آپ نے اس کی آواز سنی, آپ نے چکھ کے معلوم کیا, آپ نے چھو کر معلوم کیا, کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جس کے ذریعے آپ نے جان لیا؟ نہیں. کس کے بتائے سے پتہ چلا؟ نبی کے. تو وہ غیب ہے. اور نبی نے بتایا نہیں بتایا؟ نبی نے بتایا تو اس کا مطلب نبی کو غیب ہے. تو نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کو بھی غیب کا علم ہے, نبی کو بھی ہے, لیکن اللہ کا ذاتی, نبی کا عطائی, اللہ کا غیر فانی, نبی کا فنا ہو سکتا ہے, اللہ کا لا محدود اور نبی کا محدود. یہ ذرا فرق آپ ذہن کے اندر رکھیں. خود اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. یہ نبی غیب بتانے میں بخیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس نعمت ہو اور جس مقام پہ خرچ کرنے چاہیے اس مقام پہ خرچ نہ کرے, وہ بخیل ہے. تو اگر معاذ اللہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل ہے, تب بھی علم غیب کا ثبوت تو ہوتا ہے نا کہ علم غیب خرچ نہیں کرتے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں, علم بھی ہے, دوسروں کو بھی عطا فرما رہا ہے. اب یہاں ایک اعتراض یا ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب نبی کو بتا دیا گیا تو وہ منکشف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا نا. جب ظاہر ہو گیا تو غیب کہاں رہا؟ تو اب یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب ہے, غیب تو اس وقت ہوتا جب پوشیدہ ہوتا, اب تو سامنے آ گیا تو غیب کہاں رہا؟ تو اگر یہ وسوسہ ذہن میں آئے تو فوراً پھر شیطان سے آپ سوال کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے کون سی شے پوشیدہ ہے؟ تو اگر شے کا منکشف ہو جانا, ظاہر ہو جانا, یہی غیب کا انکار ہے کہ یہ علم غیب نہیں رہا, یہ شے غیب نہیں رہی, تو پھر اللہ کے لیے بھی غیب ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کو علم غیب ہے یا نبی کو علم غیب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس کا علم اللہ کو ہے, جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اس کا علم نبی کو ہے. نہ یہ کہ نبی سے وہ چیزیں غائب رہیں گی اور پھر اس کو علم آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کا تو مطلب ہوتا ہے ما بہل انکشاف, جس سے اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں. تو جب علم آیا اور شے منکشف نہ ہو تو انکشاف کہاں پایا گیا؟ علم کی نفی ہو گئی بالکل ہی. تو اس لیے اگر ہم اللہ کی طرف غیب کی نسبت کرتے ہیں, نبی کی طرف کرتے ہیں, تو مراد ہم ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کو معلوم, جو چیز نبی کو معلوم ہے, بعض امور وہ ہم سے غائب ہیں, نبی کو علم ہے. اور الحمدللہ آپ جنت کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, عذابات قبر کے بارے میں جانتے ہیں, دوزخ کے بارے میں, میدان محشر کے بارے میں. معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ علم غیب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا فرماتا ہے, نبی اپنی امت کو عطا فرماتے ہیں, اور بعض علوم غیبیہ پر ہم مطلع ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور جو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھیں جو کچھ قیامت تک ہوا, یعنی نبی پاک سے پہلے ہوا تھا اور قیامت تک ہونے والا تھا, یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. جو نبی سے پہلے ہوا, جو قیامت تک ہونے والا تھا. ما کانا وما یکون, ما مانا ہوتا ہے جو, کانا ہو گیا, وما اور جو, یکون ہوگا. تو کانا وما یکون کہ جو ہو چکا اور جو ہوگا وہ سب نبی کو بتا دیا. لیکن کب تک کا؟ قیامت تک کا. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ